سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، ایک جگہ نہیں بلکہ بار بار اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، واستغفروا ربکم ثم توبوا علیہ ان ربی رحیم ودود۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمارا مشاہدہ ہے، جو سب سے قریب چیز ہے، ہمارے سب سے زیادہ قریب چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارا لباس ہے، جس کی فکر بھی ہم بے انتہا کرتے ہیں، اس کی صفائی کی، ستھرائی کی، اور انسان کی پرسنالٹی کو نکھارتا ہے۔ ظاہر جب باہر انسان نکلتا ہے لباس سے تو بہت احتیاط سے نکلتا ہے اور دیکھ بھال سے کہ لباس میرا کہیں گندا نہ ہو، کریز خراب نہ ہو۔ نفاست جتنی انسان میں ہوتی ہے اتنا وہ اپنے لباس کا خیال کرتا ہے۔ پہن کے تو نکلتا ہے، لیکن جب تھوڑے گھنٹوں کے بعد ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کس ماحول میں ہے، تو لباس گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کا۔ گرمی ہے تو پسینہ کی، ڈسٹ ہے تو ڈسٹ سے، بارش ہے تو بارش کے خطرات، تو چند ہی گھنٹوں میں اس لباس کی وہ کیفیت نہیں رہتی جو اس نے پہنا تھا، بدل جاتا ہے نا۔ کتنی آپ احتیاط کریں کہ یار ویسی رہے، اس میں بدبو نہ آئے، چھینٹ نہ پڑے، لیکن جب آپ شام کو واپس آئیں گے تو ڈیفینیٹلی طبیعت پر بوجھ بننا شروع ہو جاتا ہے لباس انسان کے لیے۔ یہ تو ہے روزمرہ کا مشاہدہ ہمارا، اور زیادہ سے زیادہ آدمی پھر 2 دن چلا لیتا ہے اس کو، 3 دن چلا لے گا، لیکن پھر تو خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے لباس۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اس کو۔ میں تو کوئی حد تک نہیں دے گا کہ روز لباس پہنے اور اٹھا کے پھینک دیا، وہ گندا ہو گیا، اٹھاؤ اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دو۔ نہیں، پھر ہم اس لباس کو کیا کرتے ہیں، فوراً اپنے حیثیت کے مطابق اس کو صفائی کرتے ہیں۔ واشنگ مشین ہے تو اس میں ڈال دیتے ہیں، نہیں ہے تو پھر ہاتھ سے دھوتے ہیں، اور اس میں پھر پاؤڈر ڈالتے ہیں، پاؤڈر دھل جاتا ہے، لیکن مزید خوشبو کا پاؤڈر بھی ڈالتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں بعد میں، تاکہ اس میں نائس خوشبو بھی ہے لباس میں۔ یہی کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو جب وہ مشین چلی ہے، اس کے بعد لباس نکلا، پھر ریڈی ہو گیا لباس، الحمدللہ، وہی صاف شفاف چمکدار خوشبو والا، اس طریقے کی۔ پھر ہم نے اس کو پہن لیا، اور پہن کے پھر اپنے الحمدللہ استعمال کیا، پھر ہی معمول شروع ہو جاتا ہے۔ بہت عرصے میں جا کے انسان اس کو پھر پھٹی جائے تو پھینک دیتا ہے۔ ایک مثال ہے جس سے آدمی سمجھ سکتا ہے ایک بات۔ ایمان جو ہے نا انسان کا، جو سب سے قیمتی چیز ہے، وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طریقے سے۔ ماحول ہر چیز کو خراب کر دیتا ہے، لباس کو، انوائرمنٹ خراب کرتا ہے۔ ایمان جو انسان کا وہ بھی اسی طرح خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ لباس کو خراب ہونے سے ہم نہیں بچا سکتے، بارش ہوگی، گند ہوگا، ہوا ہوگی، نہیں بچا سکتے نا،
اسی طرح ایمان کا یہ معاملہ ہے کہ انسان گھر کے اندر کچھ ایمان رکھتا ہے، جس طرح مسجد میں بیٹھے نا، ہمارے ایمان کیا اس وقت ڈفرینٹ ہے. جو حضرات بھی اس وقت مجلس میں شامل ہوں گے پوری دنیا میں جہاں بھی ہوں گے تو ان کی کیفیت ڈفرینٹ ہوگی، کیونکہ ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ کے انوارات اترتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں مجلس میں. پتہ ہی ایک حدیث کی جہاں جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس گھر میں حدیث ہے وہ اتنا ویلیبل ہو جاتا ہے آسمان والوں کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ آسمان والے پوری دنیا میں جس گھر میں ذکر ہو رہا ہے اس گھر کو ستاروں کی طرح اور چاند کی طرح چمکتا ہوا دیکھتے ہیں. فرشتے کہ یہ کیا، یہ ایسا گھر بھی ہے کہ دنیا کے اندر گند کے اندر اتنا چمک رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہاں یہ گھر ہے جہاں فلاں عورت یا فلاں آدمی یا فلاں بچی یا فلاں انسان بیٹھ کے مجھے یاد کر رہا ہے. تو مجھے بتایا جس گھر میں فرشتے دیکھتے ہیں اس گھر میں کتنی رحمتیں آئیں گی. تو ہمیں چاہیے تھوڑا ذکر ہم گھر میں بھی ایک جگہ ایسی بنا لیں، کونا نہ ہونا چاہیے. کونا کیا آپ پاس تو ماشاء اللہ بڑے بڑے گھر ہیں، ایک کمرہ منتخب کریں اس کے لیے، اللہ کے فضل سے نمازیں ہوں، سب کچھ ہو، پاک صاف ہو کمرہ، تو وہ مسجد بن جاتی ہے گھر کی. تو اس میں تو خواتین کو تو خاص اہتمام کرنا چاہیے، گھر کے ایک حصے کو الحمدللہ مسجد کا درجہ دیں، وہیں نماز پڑھیں، وہیں ذکر کریں، وہیں سب کچھ کریں. اس میں ایک اور فائدہ بھی ہے کہ جو فرشتے ہوتے ہیں جن کی یہ خوراک ہے ذکر، تو جب ان کا ٹائم ہوتا ہے نا کہ اس وقت بندہ ذکر کرے گا تو فرشتے وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. چلو بھائی روٹی کا ٹائم ہو گیا. حضرت اللہ کی قبروں پہ رحمت نے برسائے، ڈاکٹر عبدالحی حرفی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ خلفاء میں سے فرماتے تھے کہ بھائی ہم صبح کا ناشتہ کرتے ہیں تو روح بھی صبح کا ناشتہ مانگتی ہے. تو اپنے ساتھیوں سے پوچھتے تقی ہم متضالی بتاتے ہیں کہ ہم سے پوچھتے تھے کہ بھائی ناشتہ کرائے ہو؟ مولانا تقی رفیع عثمانی صاحب کہتے جی ہاں تو کرائے نا. کیا کھایا؟ جی بس وہ جو چائے روٹی یہ جو کھاتے ہیں. کہتے یہ تو آپ نے جسم کو ناشتہ دی ہے، ایک دوسری چیز جو اللہ نے آپ کو دی ہے روح، اس کو کیا ناشتہ کرایا ہے؟ کہتے ہم اس سے پوچھاتے تھے اس کو جب جسم کو ناشتہ دے کرو تو ساتھ میں روح کا خیال کیا کرو نا، اس کو بھی ناشتہ دو. تو ہماری روحوں کو تو یہ حال ہے، ناشتہ کیا بیچاروں فاقہ کرا کرا کے اس کا بیڑا غرق کر دیا. کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس کے کچھ سوچیں، مری پڑی ہیں ذکر کا تو خیال ہی نہیں کبھی گھروں میں جاتا، زندگی میں نہیں آتا. جسم پھولے ہیں، کسی کو بلڈ پریشر ہوا ہے، کسی کی ٹانگیں ٹیڑھی ہوئی ہیں، کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہے، کسی کا آئیے روح بیچاری بغیر کھائے ختم ہوئی ہوئی ہے. تو عرض کرنا کہ بھائی یہ جو ہے اس کو ہم پھینکتے تو نہیں نا چاہیے. تو ماحول جو ہے انسان کو خراب کرتا ہے، تو ایمان جو ہے انسان کا وہ گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے بری طریقے سے. اب کیا کپڑا جب گندا ہوتا ہے اس میں بو آتی ہے نا، میل آتا ہے، نظر آتا ہے. ایمان کی خرابی کیسے نظر آئے کہ ایمان ہمارا ڈرٹی ہو گیا بالکل؟ اس کی کس طرح پتہ چل جائے گا انسان کو؟ اس کا بڑا آسانی سے پتہ لگتا ہے کہ جس کا ایمان گندا ہو گیا ہو بالکل اور ڈرٹی ہوا ہوا اس وقت گندا ہو بالکل، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس آدمی کو دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کو. آپ کی نماز پڑھ رہے یا پڑھ لیں گے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ سیدھے کہتا ہے اندازہ رہو. تو اللہ کو کہہ رہے ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں نماز پڑھو قیم الصلاۃ، آپ اندازہ لگو. وہ ڈائریکٹ تجھے کیا تکلیف ہے، پڑھ لوں گا نماز. اتنی بڑی چیز کو سوچو ذرا. تو یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی کیا ہے کہ اس کے احکامات ربانی پہ اس کے جو احکامات ہیں وہ اس کو اچھے ہی نہیں لگتے. اللہ کا حکم کوئی اچھا نہیں لگتا، اس کو پسند ہی نہیں کرتا. صاف کہتا ہے ڈونٹ لائک اٹ، لیو اٹ پلیز، لیو اٹ ٹو می، I'll see it. Don't talk all the time with me. وہ صاحب اس کو کہہ دیتا ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ ایمان جو ہے انسان کا بہت گندا ہو گیا، برباد ہو گیا. اور جب اس کے ساتھ بھی کیفیت ہوتی ہے، اس کی طبیعت خراب،
اور جناب اس کے حالات خراب، گناہوں کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے اس کی، شیاطین اور جنات اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اس کھروں پہ سب قبضہ کر لیتے ہیں. جس طرح ذکر سے فرشتے اترتے ہیں، اسی طرح جہاں ذکر نہ ہو، جہاں اللہ کی نماز نہ ہو، جہاں خرافات ہوں، گانے بجانے ہوں، وہاں جنات اور بھوت اترتے ہیں. یاد رکھنا کی بات ہو، دونوں چیزیں. جہاں آپ ذکر شروع کر دیں گھر میں نور آنا شروع ہو جائے گا، فرشتے اترنا شروع ہو جائیں گے، رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی. اور جہاں آپ نے خلاف شریعت باتیں شروع کی، بے پردگی آ گئی، اس پہ کوئی شرم حیا کا خیال ہی نہیں ہے. یہاں تصور ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں بھی کوئی بری بات ہے میں جو کر رہا ہوں. احساس مٹ جاتا ہے آدمی کا. تو اب خدا نخواستہ موت آ گئی تو ایسے انسان بس اللہ ہی معاف فرمائے، جس کے لیے قرآن نے بتایا بڑے بڑے عذاب رکھے اللہ تعالیٰ نے. موت سے شروع ہو جاتا ہے اس کی، دنیا بھی برباد ہے اس کی، آخرت بھی برباد ہوتی ہے. کس وجہ سے؟ ایمان ہمارا کیا ہو گیا؟ گندا ہو گیا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ایمان گندا ہو گیا ہے. کوئی شرعی بات احکامات اس کو پسند نہیں آتے، کسی قسم کی چیز کو پسند نہیں کرتا، حرام حلال کا سو خیال نہیں ہوتا، گھر میں نہ باہر نہ ادھر نہ ادھر، بس مل گیا تو ہو گیا، کچھ نہیں ہے تو نہیں، ایسی تیسی چل رہی ہے دنیا. بس صاحب اس کی ایک ہی چیز ہے، دولت مال پیسہ کمائی نوکری، بس اسی چیز کا کام ہے. نہ عورت کو احساس کہ میرے لیے کیا حکامات اللہ نے مجھے دیے، کچھ پہ کسی عورت کو نہیں پتا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے گھر میں کتنا رہنا چاہیے، باہر کیسے نکلنا چاہیے، مجھے پیدا کر. بس ایک فکر ہم اس ملک کے جو آئے ہیں بس جامع کہتے ہیں ہم. کوئی پوچھے ہوں اس ملک سے جو آیا ہے، اس دنیا میں ہم اس ملک میں آئے، ہم نے اب ایسے ہی کرنا ہے نا، ہم اب کیا کر سکتے ہیں. پھر سب بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے پھر جانور پیدا ہوتے ہیں، شیطان بن جاتے ہیں. تو یہ حالات انسان کے اندر نظر آئے بھائی، یہ ایک سمٹمز بتایا جا رہا ہے جو قرآن میں بتا رہا ہے. جس وقت دیکھو تمہارا اللہ کی نیکی کی طرف تمہارا دل ہی نہیں کر رہا، بات پسند نہیں آ رہی، تمہارے قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، گھبراہٹ ہوتی ہے تسبیح کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، مسجد میں جاتے ہوئے، نیک بات سنتے ہوئے، ذکر کی کوئی دعوت دے رہا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے. اس کے مقابلے کو آج وہاں فلاں دعوت ہے، بڑا مزہ آئے گا، بس مجھے ٹائم بتائیں جی پہنچ جاؤں گا. 3 دن سے شادیوں کی، سالگرہوں کی دعوتوں کی، کھانوں کی دعوتوں کی تیاری دیکھیں کرتے آپ. اب ساتھ میں کہیں گے کون سا میوزک منگایا یار، کون سے گانے والے ہیں، کون سی فلاں چیز ہے. کوئی سسٹم نہیں، عورتیں کدھر بیٹھی ہیں، مرد کدھر بیٹھے ہیں. یہ سمجھ جاؤ اگر وہاں 1000 بندے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے کہ ان کے ایمان مردہ ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں. یہ تو ایمان کا ختم ہو گیا، ٹٹی ہو گیا بالکل. 2 منٹ تجزیہ کر لیں، ہم بھی یہاں بیٹھے باتیں سن رہے ہیں کہ ہمیں یہ کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، حلال حرام کتنا اللہ کی بات پہ چلتے ہیں. جبکہ اللہ نے حکم فرمایا کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہر کام جو کرو مجھ سے مشورہ کر کے کرو. کس سے مشورہ کریں؟ مولوی صاحب سے نہیں، مفتی صاحب سے نہیں، کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے. اللہ تجھ سے کیسے کریں؟ کہتے میرا قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، سبحان اللہ، میرے حبیب کی سنت تمہارے سامنے موجود ہے. بس لو ایسے اگر تمہیں نہیں سمجھ آ رہی تو جاؤ کسی اللہ والے سے پوچھ لو. بھائی مجھ سے ہی پوچھنا ہے، کیوں مجھ سے کیوں پوچھنا ہے؟ اللہ خود جو کہہ رہا ہے فصل ہوا ہے ذکر. کس کا نام لیا ہے؟ عالم کا نام لیا ہے. مفتی کس کا نام لیا ہے؟ اہل ذکر. کہ ایسے عالم سے پوچھو جو اللہ کا ذکر بھی کرتا ہو. خشک عالم سے نہیں پوچھنا، ترخ مار دے گا آپ. نہیں یار اس ملک میں یہ سود حلال ہو گیا تو اس میں حرام ہو، نہیں اس میں ایک نقطہ نکل سکتا ہے، اگر آپ ایسا کام کرو تو یہ بھی جائز ہو جائے گا. اسی لیے اللہ نے کہہ دیا فصل علی ذکر. اگر تمہیں نہیں سمجھ آ رہی قرآن کی بات، نہیں بھی آئے گی ہمیں نا، تو اشارہ کر دے کہ جاؤ پھر دیکھو کسی اللہ والے کو، ایسا عالم جو ذکر بھی کرتا، اس سے پاس جاؤ، کسی اللہ والے کے پاس. حضرت تقی صاحب کے پاس جاؤ، بیٹھتے تھے ذکر کیا. نہیں صحیح بات، اس پہ ناراض ہوتے ہیں لوگ بات کرتے. پھر کیا اللہ نے کہا پوچھو، میں مشورہ لوں مجھے زندگی میں. تو یہ ایک سمپٹم بتا دیا اللہ پاک نے، بہت بڑی چیز ہے. اس پہ آج تجزیہ کریں، رمضان اسی لیے آیا ہے. تو اب کیا کریں؟ کپڑے کو تو ہم نے اٹھایا،
بولے سبحان اللہ. کس میں ڈالا؟ واشنگ مشین میں ڈالا، پاؤڈر ڈالے، چمکایا، پھر پہن لیا. اب ایمان گندا ہو گیا. اللہ آج احساس ہو گیا ہمیں، ہمارا ایمان گندا ہو گیا تو مارے گئے ہم تو. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے، یہ عمل کیا ہے. سنتے ہیں، آتے ہیں جمعہ میں تقریر سننے کی، یہ ہے جناب سنت میں عمل کرو، داڑھی پوری رکھو، فلاں کرو. لگتا تو ایسا ہم تو جانے کے بعد دوسرے جمعے پہ آئے گا تبدیل ہوگا، اس سے بھی گندا ہوا ہوتا ہے. کہ گلا مارتا ہے مولوی جی، یار اپنا کام کر، اثر ہی نہیں ہوتا، کسی کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. پھر الحمدللہ کیا کریں، اس کی واشنگ مشین کون سی ہے، تلاش کرو. اللہ نے اس کا بھی اہتمام کیا ہے. سبحان اللہ. مومن گھبرانے کی بات نہیں ہے. سب میرا بنایا کپڑا میں نے بنایا تھا، فضا میں نے پیدا کی تھی، گندا ہو گیا اس ماحول میں، ضرور ہوگا. سبحان اللہ، ضرور ہوگا. فرمایا اسی طرح ایمان گندا ضرور ہوگا. اس دنیا میں گندا ہے، کیسے ہو سکتا ہے تو اپنے ایمان کو سیف کر لے ہر وقت؟ نہیں. پر فکر یہ کرنی ہے کہ جب کپڑا گندا ہوتا ہے تو مشین میں ڈال دیتے ہیں، تو فکر یہ کر کہ جب تیرے ایمان گندا ہو رہا ہے تو فوراً اس کو بھی واشنگ مشین میں ڈال دے. ہم یہ نہیں کرتے، وہیں بیٹھے رہتے ہیں. اللہ کہ ٹھیک گندا ہونا تو ہونا ہے. ایک تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اس دنیا کے اندر کیسے صاف ستھرے رہ سکتے ہیں؟ کہتے کیسے ممکن ہے کہ آدمی پانی پہ چلے اس کے پاؤں گیلے نہ ہو؟ کیسی پیاری مثال ہے. کہتے جی تو ممکن نہیں ہے. تو پھر کیسے ممکن ہے کہ گندی دنیا میں تم رہو اور تمہاری ایمانوں پہ اثر نہ پڑے؟ یہ تو تم فوراً تجزیہ کر لیا کرو کہ نماز میں سستی ہو رہی ہے، دل نہیں کرا قرآن پڑھی، سمجھ جاؤ ایمان خراب. تو اسی وقت اپنے کیا کرو، واشنگ مشین میں ڈالو اس کو، ایمان دھو دو اس کو. جیسے دھو گے ایک دم صاف شفاف ہو جائے گا، پھر تازہ ہو جائے گا. اور جو پچھلا گند تھا، جیسے کپڑے کا گند تھا نا، مشین میں نکلا اور نالی میں چلا جاتا ہے نا، اللہ کہتا ہے اسی طرح جو پچھلا تمہارے گناہ تھے، جو جڑے تھے گناہ تمہارے اس پر ایمان کے ساتھ، اسی طرح دھو دوں گا اس کو بھی. چلیں گے بھائیو؟ پھر ہم خود سوچ لینا ہم کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں، کتنی احکامات اللہ کے توڑتے ہیں. تو پھر اب پتہ چل گیا ہے کیا وجہ ہے اس کی. نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی بھوت ہے، نہ کوئی شیطان ہے، بلکہ ہم خود سب سے بڑے شیطان ہیں کہ ہم نے اپنے دل کو گندا کیا ہے، صاف نہیں کرتے. تو دل کو صاف کرنا ہے. کیسے کریں؟ کیا اس کا دیکھا، ہر چیز کے لیے ایک چیز بنائی اللہ پاک نے جس صاف کیا جاتا. واشنگ مشین اس کی بنائی اللہ نے، بڑا اعلان کیا ہے قرآن میں. اس میں وہ کیا ہے اس کی، جس سے الحمدللہ جیسے آپ کریں گے نا، یا میں کروں گا نا، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں نا، میں کون سی یا کتب بیٹھوں یا غوث بیٹھوں، میں بھی کروں گا. جب میرے میں کمی ہے تو کیا ہوگا، ایسی رمضان اسی وقت صاف ہو جائیں گے الحمدللہ. اس لیے بیٹھے ہیں جمع میں، اللہ کے ذکر میں ہے. ذکر کا مطلب یہ ہے کیا ہے، وہ سوچیں. اللہ نے بتایا اس کو. ایک چیز بتائیے قرآن میں آپ جو اللہ نے بتائی جس سے ہر چیز ہوتی ہے، بتاؤں کیا ہے؟ کریں گے سب بھائی؟ پکی بات ہے. وہ جو چیز بتائی اللہ نے بتایا تم مجھ سے توبہ مانگ لو. سچی توبہ، یہ ہے وہ واشنگ مشین ایمان کو صاف کرنے والی. کیا چیز ہے؟ توبہ. واستغفر، یہ پڑھی تھی میں نے، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود. اللہ اکبر. جتنا تیرا گندا ایمان ہے پرواہ نہ کر. جس حالت تیری اتنی گزر گئی ہے کہ تو نماز کی طرف منہ ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں کب کی نمازیں چھوڑی ہیں، تو نے بڑی حرکتیں کی ہیں، تیری شکل خراب ہے، لباس خراب ہے، گناہوں میں ڈوبا پڑا ہے، تو سارے کام تیری نافرمانی والے ہیں، تو اس طرح کر لے. واشنگ مشین میں بتاتا ہوں کیا، واستغفر ربکم، اپنے رب سے معافی مانگ لے. یہاں بڑی پیارا نقطہ دیکھیں. واستغفر بھی ہے قرآن کے اندر بہت جگہ، فاستغفر بھی ہے، فاستغفر ثم توبوا الیہ بھی ہے، ان ربی قریب مجیب بھی ہے. لیکن یہاں جو سائٹ میں بتایا ہے کیا ہے، واستغفروا ربکم. اللہ رب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنا حوالہ دیا ہے کہ توبہ مانگ. کس سے مانگ؟ جیسے کہتے ہیں نا، وہ تو نے اپنے باپ کا جرم کیا، باپ سے توبہ مانگ، ماں سے توبہ مانگ، استاد سے توبہ مانگ. کہتے ہیں نا، جیسے باپ کا نام کیوں لیتے ہیں؟
خالد کیوں کہتے ہیں توبہ مانگ؟ کہتے ہیں باپ سے توبہ، اس لیے کہ باپ کے تیرے پہ اتنے احسانات ہیں، شرم نہیں آتی تجھے پالا ہے سب کچھ ہے؟ تو اللہ کہتا ہے وَاسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ، اے بیوقوف اپنے رب سے معافی مانگے جس کے اتنے احسانات ہیں تیرے پہ. ہاں بات سمجھ آئی؟ قرآن کا ایک لفظ بڑا قیمتی ہے. خالی کہتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ وہی ہے، لیکن یہ احساس دلایا گناہ گار کو. وَاسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ، کہتے ہیں باپ سے تو مانگ، شرم نہیں آتی تجھے؟ باپ کا نام لیا جائے کہ سچ پہ اتنے آسان کیے. تو کہتا ہے وَاسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ کہ تم معافی مانگے گا اور معافی اس سے مانگ جس کے تو نے اتنی نافرمانی کی ہوئی ہے. جو کیوں احسان نہیں مانتا تو اللہ کا؟ جس نے تجھے پالا ہے، جس نے تجھے روٹی دیتا ہے، جو تجھے کھانے دیتا ہے، تو جسم کو عزت رکھی ہے، تو دنیا پہ قائم کیا ہوا ہے، سب کچھ جسم آنکھ ناک سب تیری لے لوں، ٹانگ لے لوں، ہاتھ لے لوں، کان لے لوں، منہ لے لوں، تو کیا کر سکتا ہے؟ تو شرم کر، اس کی نافرمانی کرتا ہے. احسان سے رب احسان نہیں کرے گا رب پہ. اللہ نے تجھ پہ احسان کیے ہیں، اس احسان کے بدلہ تو یہ دے رہا ہے وقت مانگ رب، اپنے رب سے معافی مانگ. کتنی بڑی بات ہے، نہیں بات سمجھے؟ اللہ نے احساس دلایا مجھے میرے ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہو، شرم تمہیں نہیں آتی؟ پھر میں تمہیں چھوڑ رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں ایسا کرو، تم کہتے نہیں کرنا. میں کہتا ہوں ایسا کرو، تم کہتے نہیں کرنا. میں کہتا ہوں ایسا کرو. ساری زندگی تم ایسے گزارتے ہو اپنی مرضی سے. رب تو میں ہوں. رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والا، دینے والا. اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں پالنے والا. ہے کوئی؟ وہی ہے، پیدا کر کے وہی پالتا ہے. احساس کتنا بڑا دل ہے. پھر کہا سمت تو ہے، معافی مانگ لے اپنے رب سے. کتنی شرم کی بات ہے. جب باپ کے پاس جاتا ہے نا آدمی، گناہ کیا ہوتا ہے، کہتا ہے باپ سے معافی مانگ، تو شرم آتی ہے کہ ہم نے یار باپ نے منع کیا تھا، میں نے شراب بھی پی ہے، میں نے زنا بھی کیا، میں اس کو کیسے معافی مانگوں؟ کہتا ہے نا. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ثم توبوا الیہ، فکر نہ کر. اللہ فکر نہ کرنا، بس باپ کے پاس آ جا، میں نے احسان بہت ہیں تیرے پہ. ان ربی رحیم ودود. سبحان اللہ. کہتے نہ میں تو شرمندہ کروں گا، نہ میں کچھ سے بدلے لوں گا، نہ میں کچھ حساب کروں گا. میں تو کیا رحیم اور ودود ہوں. تو گناہ کے ساتھ آگے شرمندہ نہ ہونا، بلکہ کیا ہے کہ مجھے کیسے پائے گا کہ رحمتوں سے بھرا ہوا پائے گا. تیرا ایک آنسو نکل آئے گا میرے سامنے اپنے گناہوں کے ناجس سے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اتنا رحیم ہوں، اتنا رحیم ہوں کہ میں اس آنسو کے بدلے سے تیری جہنم کو ٹھنڈا کر دوں گا. اور ساتھ میں ایک عجیب اگلے صفت بتائیے اپنے ودود. ہائے ہائے، یہ گناہ گار کو بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ نیک ہوں گے تو ان کے ساتھ کیا تعلق ہوگا. نیکوں کے ساتھ کتنی محبت ہوگی. جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، ہم ولی اللہ کہتے ہیں، وہ تو نیک آدمی ہے نا، تو اس کے ساتھ کیسی تعلق ہوگی. گناہ گار کو بتا رہے رحیم اور ودود. ودود کیسے بتایا کہ ودود اتنا، ودود کہتے ہیں بے انتہا محبت کرنے والا، عشق کرنے والا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ رحمتوں کی بارشیں ہوں گی، اور کیا ہوگا ودود کہ میری محبت کا تو اندازہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ میں تجھے اپنے سینے سے لگا لوں. جس کی ایک جھلک دکھا دی اللہ پاک نے کہ سب سے بڑی میری محبت کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہو تو میں دنیا میں رکھی ہے ایک رکھی جھلک میں نے، اس کو میں نے ربانہ کہا. ہمارا ربا یعنی صغیرہ قرآن میں کہا. وہ تیری ماں ہے اور باپ. کوئی ہے آدمی ایسا کہ جو سردی کے اندر تجھے دودھ پلانے بیٹھ جائے، ماں آنکھیں بند ہو، نیند میں تو دودھ پلائے، پیشاب کر رہے ہو تو تیرے چیچی دھوئے، ٹوائلٹ اٹھائے، سونگے، پیٹ میں درد ہو تو خود جاگتی رہے. ہے کوئی دنیا میں ایسا؟ دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو. آپ تو کہتے تسی بھی نہیں آؤ نا جی. ہاں میں کام پہ بھی جانا تو گھر روٹے بدل لیتے ہیں. تو اس نے تو کام کرنا ہے، روٹی بنانی ہے، کھانا بنانا ہے، سب کچھ کرنا ہے. لیکن باپ ٹانگ مار جاتا ہے کہیں تو ایکچولی اس کی ڈیوٹی بھی نہیں ہے. وہ تھوڑی صحیح بات بھی کرنی چاہیے. ڈیوٹی تو اللہ نے عورت کی رکھی ہے نا، یہ کام بھی تو عورت کا زیادہ ہے نا. تو یہ بھی صحیح کرتا ہے آدمی. جتنا تیری ڈیوٹی ہے اس میں میری تو نہیں نا. تو اور پوری ڈیوٹی دیتی ہے. کبھی نہ دے اگر اللہ کہتا ہے کہ اس میں صفت نہ ڈال دوں اپنی ممتا کی.
وہ ودود ہے، اللہ تعالیٰ کروڑوں کروڑوں مائل لے آؤ میرے سامنے، میری محبت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تو گندا ہو کے آئے گا، میلا ہو کے آئے گا، کسی وقت بھی آئے گا، 10 سال کے بعد آئے گا، 15 سال کے بعد آئے گا، 20 سال کے بعد بھی میرے پاس آئے گا نا، تو پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ میں تجھے ویسے ہی ملوں گا، رحمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، کوئی شکوہ ہی نہیں تیرا میرا، تو نے یہ کیوں کیا تھا، فلاں کیوں کیا تھا، نہیں کچھ بھی نہیں، بلکہ ترقیوں کے ساتھ تجھے نواز دوں۔ تو یہ توبہ کا مہینہ ہے بھائیو، کرنی چاہیے توبہ نہیں؟ تو یہ ایک وجہ ہے کہ ہمیں الحمدللہ اپنی پریشانیوں کا، زندگی تباہ کرنے کا، برباد کرنے کا اپنے آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ توبہ کریں اللہ سے، اور پھر وہی بات میں نے بتائی، توبہ کے بعد پھر گناہ ہو جاتے ہیں آدمی سے، پھر واشنگ مشین میں ڈال دیں، سبحان اللہ، پھر اللہ کے پاس توبہ مانگ لیں آپ، اس لیے کہ صبح شام توبہ مانگے اللہ تعالیٰ سے انسان، پھر واشنگ مشین میں ڈال دے کپڑے کی طرح انسان کو، پھر ایمان ہو جائے گا۔ کچھ واشنگ مشین میں جب کپڑا ڈالتے ہیں تو صابن کافی نہیں ہے، صابن دھل تو جاتا ہے نا، تو پھر خوشبو کے لیکوڈ کیوں ڈالتے ہیں طرح طرح کے؟ یار اس میں خوشبو بھی ہے، خوشبو کیوں ہے کہ لوگ بہت دیکھنے والے محسوس ہوں یا مجھے بھی اچھا لگے، یہی ہے کہ توبہ سے کپڑا ایمان صاف تو ہو گیا، ماشاءاللہ چمک گیا، تو پھر اس میں خوشبو ڈالنی چاہیے نہیں ڈالنی چاہیے؟ بولے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو تو بتانا تاکہ جب میں وہ ایمان تازہ ہو جائے، چمک جائے، تو اس کی خوشبو بھی ہو کہ اس کی خوشبو سے ساری دنیا مست ہو۔ پھر جن کی ایمان میں خوشبو ہوتی ہے نا، پھر لوگ اس کو چمبڑتے ہیں، ان کو تو کہتے ہیں اولیاء اللہ، ان کی ایمان صاف ہی نہیں ہوتے بلکہ خوشبو بھی لگی ہوتی ہے اس میں۔ خوشبو کس لیے ہوتی ہے؟ کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے سکون بڑا آتا ہے، یہ تو سکون ہے وہ کہ ان کو خوشبو لگاتے ہیں، وہ ساتھ میں دھوتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بتایا، ہمیں تو بتا وہ کون سا لوشن ہے کہ ہم بھی ساتھ میں ایمان بھی ہو، دھوئیں بھی توبہ کے ساتھ، اس میں کوئی خوشبو بتا ہمیں کون سی ڈالنا ہے، تاکہ اولیاء اللہ کے پاس جیسے لوگ محسوس ہوتے ہیں، ہم بھی ہمارے پاس بھی لوگ ہیں، کہ آج تو بڑا سکون ملا ہے، آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس چائے پیے، الحمدللہ کچھ دیر بیٹھے ہیں، کوئی چیز یاد نہیں، بڑا لطف ہے الحمدللہ، یہ خوشبو ہے ایمان کی۔ کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ بتاتا ہوں، وہ کون سی ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ، یہ خوشبو کثرت سے ڈال اپنے ایمان کے اندر، سبحان اللہ۔ کون سی چیز؟ ذکر اللہ۔ جب ایمان کو صاف کرے گا، صاف کے بعد لوشن ڈالے گا میرے ذکر کا، سبحان اللہ، تو تیرا ایمان نہ صرف صاف ہوگا بلکہ لوگوں کو مہکا دے گا خوشبو سے۔ کریں گے بھائی؟ پہلے آپ ذکر کرتے ہیں اللہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا حصلنا وجدنا خطأنا عمدنا کل ذلک۔ اے میرے مولا ہماری توبہوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، بچپن سے لے کے اب تک دم سے نادانی میں، گناہوں میں، جہالت میں میرے مولا ہم سب کی معافی مانگتے ہیں۔ اے میرے مولا تو ہمیں معاف فرما دے، یا کریم تو ہمیں معاف فرما دے، اے میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو ہی ہے جس سے معافی مانگنا ہی ہے، میرے مولا تیرے سوا ہے کون جس سے معافی مانگے۔ یا کریم میرے رب تو ہم سے راضی ہو جا، یا کریم تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ میری مصیبتوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے، اے میرے مولا ہماری بیماریوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما دے، ہماری زندگی میں سکون نصیب فرما دے، اے میرے مولا ہمارے معاملات جہاں اٹکے ہوئے میرے مولا ان کو حل فرما دے، یا کریم تو ہی ہے ہر حل کا مکمل کرنے والا، یا اللہ تو ہی ہے شفا دینے والا، تو ہی ہے ہر معاملات کو بہتر کرنے والا، اے میرے مولا تیری طرف ہم رجوع فرماتے ہیں، یا کریم اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔